جائے. درود پاک سنائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. میرے بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی ہدایت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر دور ہر زمانے میں وقت اور حالات کے تناظر میں جیسی ضرورت تھی، جہاں ضرورت تھی، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کو مبعوث کیا. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسمانی صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری، توریت، زبور، انجیل وغیرہ اور دیگر آسمانی صحیفے، تاکہ کتابی شکل میں بھی دستور الہی آ جائے اور دستور الہی سمجھانے کے لیے انبیاء و مرسلین عملی شکل میں دنیا کو اس کی تصویر پیش کریں کہ اسلام کے قانون یا اللہ کے قانون پر کیسے عمل کیا جاتا ہے. یہ سلسلہ چلتا رہا تا آنکہ سب سے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور قرآن کو سمجھانے کے لیے رسول پاک صاحب الاولاق سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. یاد رہے کہ جب قرآن آیا تو یہ قرآن پچھلی ساری آسمانی کتابوں اور تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ تھا. جو کچھ بنیادی باتیں اس میں الگ الگ تھیں، اللہ نے ساری کتابوں کا، ساری تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ، بلکہ اس سے بہت زیادہ اپنی قدرت سے قرآن میں یوں جمع کر دیا کہ اب قیامت کی صبح تک کسی بھی دور میں، کسی بھی علاقے میں، کسی کو بھی اگر زندگی گزارنے کے لیے، اجتماعی یا انفرادی زندگی گزارنے کے لیے تعلیمات کی ضرورت ہو تو اسے قرآن کافی ہو جائے. قرآن چونکہ اللہ کی کتاب تھی اور اس کتاب کو منشائے ربی کے مطابق انسان اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتا تھا، تو اللہ نے اپنے محبوب دانائے غیوب سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھانے، سمجھانے اور پہنچانے کے لیے نازل کیا. تو جس طرح پچھلی ساری آسمانی کتابوں اور صحیفوں کی ساری بہترین تعلیمات کو اللہ نے قرآن میں جمع کر دیا، ویسے ہی پچھلے سارے نبیوں کی ساری خوبیوں کو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دی، اور ان ساری خوبیوں کے علاوہ مزید خوبیاں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. اور جو معجزات اللہ نے پچھلے انبیاء کو عطا فرمائے تھے ان سارے، اور پھر اس قرآن کو اللہ نے قیامت تک کے لیے دستور الہی، دستور زندگی یوں بنا دیا کہ اعلان خداوندی ہو گیا، ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اے لوگو، اللہ کے نزدیک اگر دین اور مذہب کوئی ہے تو صرف اسلام ہے. اسلام کے آ جانے کے بعد، قرآن کے آ جانے کے بعد اب پچھلے دینوں پر عمل کرنا بھی لازم نہیں، بلکہ وہ سارے احکام منسوخ ہو گئے. اب حکم ہے تو اسلام کا، قرآن کا، قانون ہے تو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا، ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ اسلام کے کچھ احکام پہ عمل کرو، کچھ پہ عمل نہ کرو. اگر قرآن کے کچھ احکام پہ عمل کرو، کچھ پہ عمل نہ کرو، تو ہم قرآن کے احکام کو ماننے والے نہیں، اپنی طبیعت کے غلام کہلائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور وہ لوگ جو قرآن اور سنت پر کما حقہ عمل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اس مبارک جماعت کو اسی قرآن میں بشارت دی. بشارت یہ دی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم
بہترین امت ہو جو انسانوں میں ظاہر کی گئی ہو. اللہ نے بہترین امت کا خطاب دیا. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو اخرجت للناس، جو دنیا میں انسانوں میں ظاہر کی گئی ہو. اور جب مسلمان انفرادی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے اسلام پر کما حقہ عمل کرنے لگے تو پھر بہترین امت کا، خیر امت کا خطاب دینے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک اور بشارت دی. ارشاد خداوندی ہوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ایمان والو سستی مت کرو، غم مت کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر ایمان والے رہے. یعنی اللہ نے بالفاظ دیگر یہ اعلان کر دیا کہ اگر تم سچے مومن اور نبی کے پکے غلام بن گئے تو سارے انسانوں کی قیادت اور پوری دنیا کی حکومت اے ایمان والو ہم تمہیں عطا کر دیں گے. اللہ کا یہ اعلان کہ ساری دنیا کی قیادت و امامت و حکومت اے ایمان والو تمہیں دے دیں گے، شرط یہ ہے کہ تم نبی کی سچی غلامی کرنے لگو. میرے دوستو اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے یقیناً قرآن پر عمل کر کے پوری دنیا کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ امامت کا حق اگر کسی قوم کو ہے تو وہ قوم مسلم کو ہے. اگرچہ اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے قرآن پاک کی صورت میں دستور حیات تو نازل ہو گیا، لیکن ضرورت تھی کہ احکام الہی کو عملی شکل میں امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا جائے. کیونکہ صرف کتاب پڑھ کر کما حقہ اس پر عمل کرنا آسان نہیں جب تک کہ عملی طور پر کوئی سمجھا نہ دے. اور آج ہم جدید دانشوروں کو دیکھ رہے ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں پریکٹیکل کے طور پر جو کچھ سکھایا جا رہا ہے وہی تو ہے جو کتابوں میں ہے. کتابوں میں اصول پڑھائے جاتے ہیں، تجربہ گاہوں میں اسے عملی طور پہ سمجھایا جاتا. تو اگر صرف کتاب قرآن مجید ہمیں دے دی جاتی اور اس میں منشاء ربی کس آیت کا کیا ہے، کس حکم سے رب کا کیا معنی ہے، کیا مشیت ہے رب کی، یہ ہمیں نہیں معلوم پڑتا. اور اللہ نے فرمایا قرآن میں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. ہم کیسے نماز قائم کرتے؟ ایتاء الزکات، زکات دو، حج کرو، تلاوت کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو. لیکن یہ رکوع سے سجدہ، یہ وضو، یہ نماز، یہ زکات، یہ حج، یہ ہے کیا؟ کس طرح کیا جائے؟ اگر عملی شکل میں اسے نہ سمجھایا جاتا تو قرآن پر کوئی دنیا کا عام انسان عمل نہیں کر سکتا تھا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کی تشریح اور تفہیم اور منشاء ربی کے مطابق قرآن پر عمل کر کے ایسی عملی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی کہ ایک طرف اللہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ ایمان والو تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، قیامت تک کے لیے نمونہ حیات ہے، کامیاب زندگی گزارنے کا راز ہے. ساتھ ہی ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات کے آخری 10 سالوں میں ایک کامیاب اسلامی اور قرآنی نظام حکومت قائم فرما دیا. یہ معمولی بات نہیں تھی. وہ عرب جہاں کئی ہزار سال سے کوئی باضابطہ حکومت کبھی نہیں رہی، عرب کے ایک طرف رومیوں کی حکومت، قیصر روم شام تک پہنچا ہوا،